بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین، ذکر چل رہا تھا یہود کو ان کے کچھ پرانے واقعات یاد دلا کر، کچھ پرانی باتیں یاد دلا کر اللہ رب العالمین انہیں نصیحت کر رہا تھا کہ اے یہود، مدینہ کے یہود سے خاص طور سے مراد ہے، اے مدینہ کے یہود کہ تمہارے اسلاف میں ایسے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، یعنی تمہارے پچھلے لوگوں میں ایسی ایسی باتیں گزر چکی ہیں، چاہے اس میں خیر ہو چاہے اس میں شر ہو. شر کو دیکھ کر تمہیں نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اس میں نہ پڑو، جبکہ خیر کو دیکھ کر یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ تم میں بھی اچھے لوگ موجود تھے. ابھی اللہ رب العالمین عہد کو یاد دلا رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے شروعات سے عہد دے رکھا ہے یہود سے. اب اللہ نے فرمایا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو اس وقت کو. وَإِذْ، اور جب. اذ معنی ہوتے ہیں جب، لیکن یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس میں اذکرو پیچھے چھپا رہتا ہے، یعنی یاد کرو اور یاد کرو. اذ، جب، اس وقت کو جب اخذنا، ہم نے لیا. کیا لیا؟ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے عہد کو. ہم نے بنی اسرائیل کے عہد کو لیا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد کیا. کیا عہد کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. بنی اسرائیل سے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. آگے فرمایا: وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے. وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے. وقولوا للناس حسنا، واو مانے اور، قولوا تم سب کہو گے، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، اور تم سب لوگوں سے اچھی بات کہو گے، بلی بات کہو گے. واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے. وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے. ثم، پھر اس کے بعد، تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منکم، ہاں مگر تھوڑے تم میں سے جو تھے انہوں نے منہ نہیں پھیرا. وانتم معرضون، اور منہ پھیرا بھی ایسے کہ اب پلٹنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور تم اعراض کر رہے تھے، بچ رہے تھے اس چیز سے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عہد کا ذکر کیا ہے. یہ عہد قرآن کریم میں ذکر ہے، جبکہ یہی عہد تورات میں بھی تھا. یہی عہد تورات میں بھی تھا. تورات پچھلی کتاب ہے جو یہود میں نازل ہوئی تھی. تورات حضرت کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو تورات میں بھی اس طرح کا عہد تھا. کیا عہد تھا؟ سب سے مشہور چیز اور سب سے عظیم چیز جس کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، ایسی چیز جس کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ کون سی چیز ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. وہ ہے کیا؟ توحید. کہ تم کیا نہیں کرو گے؟ تم عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ کسی کی عبادت اور کی نہیں کرو گے. ہاں کرو گے تو عبادت کسی کرو گے؟ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو. عبادت کا معنی پہلے گزر چکا ہے. عبادت میں، عبادت کا معنی ہوتا ہے الذل والخشوع والخضوع، یعنی کہ انسان پست ہو جائے اور جھک جائے. عبادت معنی انسان اپنے آپ کو پست کر دے، انسان اپنے آپ کو جھکا دے، نیچا کر دے. انسان عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ واضح کراتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں اے اللہ، میں نیچے ہوں اور تو اوپر ہے.
اے اللہ تو اکبر ہے اور میں کیا ہوں؟ اصغر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، تو سب سے عظیم ذات ہے، یہ احساس دلاتا ہے۔ تو عبادت کا معنی تو ہمیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی کہ اسے سمجھ میں آیا کہ عبادت میں بھی صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ اگر کچھ بھی داخل ہوا کوئی کسی دوسرے کا تو پھر کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے بغیر جو انسان اگر اسے کر لے تو پھر معافی ممکن نہیں، لیکن اگر اس دنیا میں بھی معافی مانگ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، وہ رحیم اور غفور پائے گا۔ ہاں اگر شرک کر کے مر گیا تب اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر شرک میں پڑھ کر مر گیا، اور یہ چیز تو عام سی ہے کہ انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، فطرت ہے کہ وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہے، اس انسان کی فطرت میں اسلام ہے، اور اسلام انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو انسان کی فطرت میں اب وہ فطرت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھیل کرتا ہے، وہ دوسروں کو اپنا معبود بناتا ہے اور دوسروں سے مدد لیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کر کے ہی اللہ غیروں کی عبادت کی جائے، کسی کے آگے آپ سجدہ کریں، کسی کے آگے آپ رکوع کریں، اس کے ذریعے سے ہی غیروں کی عبادت کی جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی ایسی شکلیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان شرک کرتا ہے، جیسے کہ غیروں سے مدد لینا، ایسی مدد جو اس کے ہاتھ میں، جو اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ اب آپ غیر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت دے، تو بھائی کیوں دے؟ اس کے پاس ہے وہ چیز؟ نہیں ہے۔ اب آپ غیر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ وہ شرک ہو گئی ہے۔ جیسے انسان کیا کرتا ہے؟ قبر پر جا کر کیا کرتا ہے؟ قبر والے سے مانگتا ہے جو بیچارہ مردہ ہے، اور مردہ خود اپنی ذات پر قادر نہیں، چاہے جائے کہ آپ کا کام کر سکے۔ مردہ خود اپنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مردہ خود اپنے کام کرنے پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام کر سکے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اولاد دے، مجھے یہ دے اور مجھے وہ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی کیا ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت کرنا اور ہمیشہ اپنے نفس کو آگے رکھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹنا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹنا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ اور خود یہود کے ہی لوگوں نے اللہ رب العالمین کو رب بنانے کے بجائے اپنے علماء کو رب بنایا تھا۔ اللہ کو رب بنانے کے بجائے اپنے علماء کو رب بنایا تھا۔ وہ اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، وہ کس کے حلال کو حلال سمجھتے تھے، کس کے حرام کو؟ ہاں، تو جو علماء کہہ دیں وہ حلال، جو علماء حرام کہہ دیں وہ حرام، وہ اللہ کے حلال حرام کون ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات کے حصے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے یا بیوی ہے، یہ سب چیزیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ توحید کو پیور طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنی پڑے گی؟ کون سی سورہ ہے؟ ہاں، سورۃ الاخلاص۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب نہیں، وہ تو آگے آ رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اللہ نہ تو وہ کسی کا محتاج ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت اسے نہیں، ہم نہیں کریں گے دوسروں کو لے آئے گا، ہم نہیں کریں گے دوسروں کو لے آئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ کو کچھ بھی، اگر پوری دنیا اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے خزانے میں یا اللہ کی عبادت میں اتنی سی کمی نہیں آئے۔ ہم نہیں کریں گے تو آسمان ہے، آسمان پر کون کر رہے ہیں؟ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کیا؟ اور فرشتے کیا ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ، جب بھی اللہ نے جیسا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے عبادت کرتے ہیں فرشتے۔ تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کر کے خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ رب العالمین سے کوئی چیز نہیں نکلی، ہاں، اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ وہ پہلے تھا جب کچھ نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اس کے برابر، اس کی طاقت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ پہنچا دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اب دیکھیے انسان کی طاقت ہے کہ وہ اس دیوار کے پار کیا ہے یا اس دیوار کے پار کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، ہاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پر کیا آواز آ رہی ہے، وہاں پر کون گفتگو کر رہا ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو ماننا بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کو بھی ماننا ہے۔ ان ساری چیزوں میں ہمیں اللہ کو ماننا ہے، ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے کہ رب العالمین جانتا ہے اور رب العالمین سمجھتا ہے۔ بسا اوقات لوگ غیب کے علم کے تعلق سے لوگ مسئلے میں پڑ جاتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم سمجھتے ہیں کہ جنوں کے پاس غیب کا علم، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم، اور سب سے مضبوط مخلوق اس دنیا کی کون ہے؟ فرشتے، اس کے بعد جن، اس کے بعد ہم، لیکن پھر بھی ہم سب سے بہترین تخلیق میں سب سے بہترین ہیں، ہماری شکلیں سب سے بہترین ہیں، لیکن ہیں سب سے کمزور، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پاور ہے۔ وہ کون سی پاور ہے؟ وہ علم کی پاور ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، چاہے اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو، نہ تو جنوں سے اتنا گھبرانا چاہیے اور نہ ہی جنوں کی پاور سے اتنا گھبرانا کہ یار یہ کر دے گا وہ کر دے گا، وہ کچھ نہیں۔ جب اللہ رب العالمین چاہے گا تب فائدہ پہنچے گا، جب اللہ چاہے گا تب۔ تو یہ والی چیز کلیئر ہے توحید کی، میں نے مختصر توحید کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اب توحید ہو گئی۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ اب آئیے بندوں کا حق، وبالوالدین احسانا، اب بہت آسان ہے اسے سمجھنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا احسانا، کیا کرا؟ احسانا، اللہ نے نہیں کہا الاحسان۔ اب اسے ذرا سمجھیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے احسان، اللہ نے کہا احسانا، یہ نہیں کہا الاحسان۔ یہ ال جو آتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ والدین کے ساتھ کوئی ایسا اچھا سلوک نہیں کرنا ہے، کوئی خاص کوئی سلوک ہو کہ جا کے پیر ہی دبانا ہے، پیر ہی دبانا احسان ہے، کوئی ایسا خاص سلوک اللہ نے نہیں کہا۔ احسانہ، ایسا احسان جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یعنی احسان کا کوئی بھی درجہ آپ نہ چھوڑیں کہ والدین کے ساتھ آپ اسے نہ کریں، ہر احسان کے درجے کو آپ کو رکھنا ہے۔ پل پل پر اگر آپ اچھا سلوک کر سکیں تو آپ کو وہ کرنا ہے، چاہے آپ اپنے مال سے کریں، چاہے آپ اپنے ہاتھوں سے کریں، چاہے آپ ان کے دل کو لبھا کر، ان کے دل کو نرم بنا کر کریں، آپ کیسے بھی احسان کریں۔ احسان کا طریقہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ خرچ کریں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا احسان، یعنی احسان بالکل عام رکھا، خاص نہیں کیا کوئی احسان، کوئی خاص طرح کا احسان کرنا ہے بھائی، نہیں، بلکہ احسان کا کوئی بھی احسان ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی جان سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے فعلوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے کاموں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ وبالوالدین احسان۔ اچھا ایک اور چیز بتا دوں، اللہ کی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے اول درجہ کس کو ملا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور یہ قرآن کی بیشتر آیتوں میں، دوسری جو آیتیں ہیں اس میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو گے، اور کیا کرو گے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اچھا اسے سمجھ میں آتا ہے اس کائنات میں احسان کے مستحق سب سے زیادہ کون ہیں؟ آپ کے والدین، آپ کے والدین۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہو جائیں تو یہ کون ناراض ہو رہا ہے آپ سے؟ رب العالمین ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، بعض روایتوں میں رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ رب العالمین کی رضامندی، یعنی رب العالمین آپ سے خوش ہے۔ دیکھیے خوشی کا معیار کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ سے اللہ خوش ہے؟ کہ ہمارے والدین آپ سے خوش ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں
کہ کون ناراض ہے؟ رب العالمین آپ سے ناراض ہے، اسے سمجھ لیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اچھا اب والدین میں بھی کیٹیگری ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی کیٹیگری، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بتائے ہیں۔ کون ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کا، تو کہا کون؟ تو تمہاری ماں۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، پھر کہا تمہاری ماں، اور پھر پوچھا گیا، پھر کہا تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے والد، یعنی کہ ماں کے کتنے درجے دیے؟ 3 درجے، جبکہ والد کو 1 درجہ ملا۔ تو کیا ایسا ہے کہ والد کا درجہ کم ہوتا ہے؟ نہیں، چونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماں سے تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ماں آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد والد کمانے نکل جاتا ہے، جبکہ ماں آپ کو اپنے گھر میں پالتی ہے۔ تو ماں بہت چیزیں کر رہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ماں کو ایک زیادہ درجہ ملا ہے، بلکہ 3 گنا زیادہ درجہ ملا ہے۔ کس سے؟ والد سے، کیونکہ ماں زیادہ کر رہی ہوتی ہے جبکہ والد صرف اور صرف آپ کو کما کر لا کر دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ والد کا درجہ کیا ہے؟ کم ہے۔ والد، اسی لیے میں نے کیا کہا، اس روایت میں صرف اور صرف والد کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں والدین کا ذکر ہے، لیکن بعض روایتوں میں صرف والد کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف والدہ کا ذکر ہو کسی روایت میں، یعنی والد کی ناراضگی بہت خطرناک ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو کون ناراض ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ سمجھا جائے، اس روایت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والد کا درجہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں کو دو سب، والد کو بالکل ایسے ہاں بس یہی، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اگر اس روایت سے ہی سمجھے تو یہ چیز ہو گئی کلیئر کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک، اور حسن سلوک کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور والدین میں بھی ماں کو اوپر رکھنا ہے، کیونکہ ماں کے درجے کیا ہیں؟ اللہ نے زیادہ رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وذی القربہ، اور کس کے ساتھ؟ ذی القربہ، ذی مانے صاحب، صاحب مانے والا، ذی مانے والا۔ القربہ، قربہ کسے بولتے ہیں؟ قریبی کو، یعنی رشتہ دار، یعنی یعنی رشتے والا۔ وذی القربہ، اور رشتے والا، وہ رشتے والا نہیں، نکاح والے رشتے والا۔ لوگ سمجھے نکاح والے رشتے والا اور کوئی رشتے والا نہیں اس کے ساتھ اچھا، نہیں۔ وذی القربہ رشتے دار، ذی القربہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رشتے دار۔ اچھا، اللہ نے احسان کا لفظ شروع میں ذکر کر دیا، اس کے بعد اب سب سے احسان جوڑ رہا ہے۔ وذی القربہ، اور ذی القربہ سے کیا کرنا ہے؟ ان سے بھی احسان۔ اور پھر میں نے کہا احسان کو اللہ نے عام رکھا، اسی لیے کہ احسان کا کوئی بھی لیول آپ سے ہو آپ اسے کر دیں، احسان کا کوئی بھی درجہ آپ کر سکتے ہو، آپ کی جتنی طاقت ہو آپ کریں۔ اچھا، رشتہ دار، رشتہ داروں میں جو آپ کے زیادہ قریبی ہوں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 نسلوں تک آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے بتائیے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یعنی کہ کہاں تک؟ پردادا تک، ہے نا، پردادا تک آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ رشتہ داری ہونی چاہیے۔ مطلب رشتہ داری تو آگے بھی بڑھ سکتے، لیکن یہ 4 تک کیا ہوتا ہے؟ عرب میں 4 تک رواج ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا نام، پھر آپ کے والد، پھر دادا، اور پھر پردادا۔ تو ان 4 تک کیا ہوتی تھی؟ رشتہ داری، اس لیے 4 ہی تک مشہور کیا جاتا تھا نام کو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب رشتہ داروں میں آپ کے جو قریب ہوں، ان سے قریب ہوں، پھر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے جائیں۔ اب انشاءاللہ رشتہ دار کی بات کبھی آئے گی زندگی میں تو انشاءاللہ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، والیتامى، اور کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ یتیم کے ساتھ۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ کون تعریف کرے گا اس کی؟ رکیے آپ بتائیں۔ جس کے ماں باپ نہ ہوں، جس کے ماں باپ نہ ہو اور نابالغ ہو۔ آپ غلط، کون بتائے گا یتیم کی تعریف؟ جی کونے میں، جس کے ماں باپ نہیں ہوں، یہ تو آ گیا جواب، یہ غلط ہے۔ جس کا گھر نہ ہو، نہیں، اچھا ہے، یہی ذہن آئیں گے، یہی ذہن ہیں جو ہمیں لگانے، ٹھیک ہے، ہاں، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، نہیں، جس کے والد نہ ہو، جس کے والد نہ ہو، جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ کیا ہو؟ نابالغ ہو۔ نابالغ بات تو آپ نے صحیح کہی، لیکن ماں کو ضرور جوڑ دیا۔
اگر ماں کا انتقال ہو جائے والد موجود ہو تب اسے ہم یتیم نہیں کہیں گے. کیوں؟ اچھا بتائیے کیوں ایسا ہے؟ ہاں شاباش. یعنی کہ والد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں کفالت کرتا ہے, ذمہ داری اٹھاتا ہے. یتیم اب کیا ہو چکا ہے؟ وہ بالکل خالی ہو چکا ہے, اب اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اب اس کی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافل الیتیم کا حق ادا, کہ میں اور یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا ایسے ہوں گے. اور پھر 2 انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یتیم کی ذمہ داری جو اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اسے بہت پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی کے برابر میں کھڑا ہوگا. کہاں؟ قیامت کے دن. ایسے انا و کافل الیتیم. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی غریب انسان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, ایسے بچے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو جس کے والد مر جائیں اور وہ بلوغ کی حالت کو یعنی کہ نابالغ ہو, ہاں تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ یتیم. اچھا اگر کوئی بالغ ہو اور پھر اس کے والد مریں تو کیا ہم اسے یتیم کہیں گے؟ نہیں, ہم اسے یتیم نہیں کہیں گے, کیونکہ اب وہ بالغ ہو چکا ہے, سمجھدار ہو چکا ہے, وہ کمانے کے لائق ہے, وہ کما سکتا ہے. ٹھیک. والیتامى, اور یتیم کے ساتھ بھی اچھا سلوک. اور میں نے بتایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب اس کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں. ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم کبھی کبھی آپ کیا کر دیا کریں, پوچھنا کر لیا کریں, مدد کر دیا کریں اپنے تھوڑے بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والمساکین, اور کس کے ساتھ؟ مسکینوں کے ساتھ. مسکین کسے بولتے ہیں؟ اچھا چلیے آئیے اس لفظ کی تھوڑی آج گہرائی جانتے ہیں. یہ مسکین لفظ کیا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ مسکنت سے. مسکنت کسے بولتے ہیں؟ بے چارگی کو, لاچارگی کو. اچھا دیکھیے مسکین ہے, اسکنا سے کہہ سکتا ہوں میں. مسکین کس سے ہے؟ اسکنا. اسکنا مانے سکون دلانا. وہ انسان جو ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو بڑے سکون سے ہوتا ہے. ایسا اوقات انسان کی کوئی عزت نہیں ہے, اب اسے خطرہ ہی نہیں ہے کچھ. انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اسے کچھ خطرہ ہی نہیں ہے. اب کون چھیڑے اسے, کون آ کے قتل کرے تمہارا پیسہ. اب نہ اسے چوری کا ڈر ہے, نہ ڈاکہ ڈل جانے کا ڈر ہے, اور نہ ہی اپنی عزت کم ہو جانے کا ڈر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا, اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین کی حالت میں, وامیتنی مسکینا, مجھے مار بھی تو میں مسکین ہوں, واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اور تم میرا اگر حشر کرے تو وہ بھی کس میں کرنا؟ مسکینوں کے زمرے میں کرنا. کیونکہ مسکینوں کا جو زمرہ ہوگا, جو مسکینوں کا جو ایریا ہوگا, اس میں حساب بھی کم ہی ہوگا. بھائی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی تمہارے پاس, اب کیا لیں آپ سے حساب؟ کچھ دیا ہی نہیں آپ کو, یہاں پہ کچھ نہیں ملا آپ کو, اب حساب کس چیز کا لیں؟ اب آپ کے پاس تو کیا ہے؟ پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, عزت بھی ہے, اور صلاحیتیں بھی ہیں. بیچارے کی نہ کوئی اتنی صلاحیت ہے, بس سیدھا سادہ انسان ہے, غریب ہے, اور صرف نمازیں وغیرہ پڑھ لیتا ہے, اور پھر اسی اس میں کیا ہو گیا, وہ چل بسا. یہ سب سے بہترین زندگی, یہ سب سے بہترین زندگی. اس سے میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت نہیں لینی چاہیے, انسان کو لینی چاہیے, ہاں انسان کو اختیار کرنی چاہیے, لیکن اگر اللہ نے اسے مسکین بنایا تو پریشان وہ نہ ہو. یہ اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ وہ مسکین بن جائے. ٹھیک. اسی لیے جب اللہ کے نبی کے پاس مال آتا تھا تو سب دے دیا, سب تقسیم, اپنے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اب ان کی بیٹیاں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے, میرے لیے خادم دے دیتی. حضرت فاطمہ نے کہا تھا اللہ کے نبی اتنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا سب مال تھا تو آپ ایک خادم دے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو روک دیا, اس چیز کو منع کر دیا. اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے تھے کہ آپ مسکین کی زندگی گزاریں جس میں آپ, اور پھر ملنا کہاں ہے آپ کو؟ آخرت میں, جنت میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے چارپائی پر, اور چارپائی پر کھجور کی چھال بچھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نشان آ گئے پیٹھ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیکھا, وہ رو پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے پاس اتنے خزانے اور آپ کی یہ حالت, اور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. اس دنیا میں, اس کائنات میں اس وقت موجود سب سے عظیم شخصیت ہیں, بلکہ اس کائنات میں آنے والی سب سے عظیم شخصیت ہے, اور پھر آپ کی یہ حالت.
یہ جب جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے اس دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کو اس دنیا میں سب کچھ دے دیا جائے اور ہمیں کہاں دیا جائے؟ آخرت میں دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس دنیا کو ترجیح مت دو، جتنا مل رہا الحمدللہ، اور نہیں ملا تو رونا نہیں ملا تو رونا نہیں، کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا۔ تو مسکین کسے بولتے ہیں؟ لاچار کو فقیر۔ اب ایک سوال ہے، مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ جی فقیر مانگتا ہے، مسکین بتا نہیں پاتا اپنا۔ دیکھیے جیسے رسول اور نبی کا فرق ہے ویسے ہی مسکین اور فقیر کا بھی فرق ہے۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے، جب مسکین اور فقیر ساتھ میں آ جاتے ہیں تو الگ الگ معنی ہوتا ہے، اور جب فقیر اور مسکین الگ الگ بولے جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے میں داخل رہتے ہیں۔ اب دیکھیے مسکین بولتے ہیں، بلکہ پہلے فقیر سے شروع کرتے ہیں۔ فقیر بولتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، اتنا کچھ جس سے وہ کافی ہو جائے، کچھ بھی اسے اتنا نہ ہو کہ اس کے لیے کیا ہو جائے، وہ کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح میں اٹھے اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہو، اس کے پاس کس دن کی روزی ہو؟ اس دن کی جس دن وہ اٹھا ہے اس دن کی روزی ہو، تو سمجھ لیں حیزت لہ الدنیا، مطلب اس کے لیے پوری دنیا اکٹھا کر دی گئی ہے، صرف اس دن کی روزی ہے جس دن وہ اٹھا ہے، بس اس کی روزی ہے، تو سمجھ لیں پوری دنیا اسے دے دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک فقیر انسان کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ اسے کافی ہو جائے، ٹھیک؟ لیکن مسکین کا معنی کیا ہوگا؟ اتنا تو ہے کافی ہو گیا ہے لیکن آدھا کافی ہوا ہے، آدھا ابھی کافی، اور فقیر کے پاس تو آدھا بھی، یعنی اسے آدھا چاہیے مسکین کو مکمل کرنے کے لیے، جبکہ فقیر کے پاس آدھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فقیر بہت ہی نیچے والے کو کہتے ہیں اور مسکین اس سے تھوڑا سا اوپر ہو۔ ہاں بعض علماء یہ تعریف کرتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگ لیتا ہے، اور مسکین وہ جو مانگتا نہیں ہے اور پھر ایسے چھپا رہتا ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے فقیر اور مسکین کا فرق۔ والیتامى والمساکین، ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں احسان کرنا ہے۔ تو اگر کوئی فقیر آئے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ کام تو ہو گئے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اپنے مال سے کریں گے، یہ سب ٹھیک ہے۔ اب کون سا کام رہ گیا؟ میں نے بتایا تھا عامل الصالحات، کسی کو یاد ہے؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا عمل میں زبان سے کہنا داخل ہے؟ نہیں ہے۔ عمل میں زبان سے کہنا داخل ہے؟ نہیں ہے۔ زبان کا قول، زبان سے آپ جو بات کر رہے ہیں، قول اور فعل کس میں داخل ہے؟ عمل میں۔ فعل میں قول داخل نہیں ہے، جبکہ عمل میں قول داخل ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیے قول کہتے ہیں بات کو، فعل کہتے ہیں کسی کام کو، ایکشن کو۔ قول اور فعل ان دونوں کو آپ ایک لفظ میں سمیٹ سکتے ہیں، کون سا ہے وہ؟ عمل۔ وہ کیا ہے؟ عمل۔ عمل میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ہے اور آپ کے ایکشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جب بھی فرمایا کہا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کیے، یعنی عمل کا لفظ ذکر کیا، اللہ نے فعل کا لفظ استعمال، ہاں تو قول کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے، یعنی کہنے کے مقابلے میں ایکشن آتا ہے، اور ان دونوں کو آپ ایک لفظ میں سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عمل۔ اچھا اب کیا رہ گیا؟ آپ نے فعل تو کر لیا، اب اللہ نے فعل تو بتا دیے کہ احسان کرنا ہے۔ اب دیکھیے لیکن اب زبان کے بھی اللہ رب العالمین زبان سے ہی بتا رہا ہے کہ زبان سے کیا کرنا ہے، زبان سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے کیا کہو؟ اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، یعنی کہ اپنی زبان کا غلط استعمال ہرگز نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے غلط استعمال کیا زبان کا تو پھر آپ اس زبان کی بنیاد پر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ تو صحابی نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا لوگوں کو صرف اور صرف جہنم میں جو ڈالا جائے گا، کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو ڈالا جائے گا جہنم میں، وہ کیسے؟ صرف ان کی زبانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، صرف زبان کی کرتوت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اب زبان کیا کرتی ہے؟
زبان جھوٹ بول سکتی ہے، زبان غیبت کر سکتی ہے، اور زبان دیگر گناہ کر سکتی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرا سکتی ہے، کسی کو تکلیف دے سکتی ہے زبان۔ اب اس سے کس چیز میں کمی آ رہی ہے؟ حقوق اللہ تو بیت چکا، اب کس کی بات چل رہی تھی؟ حقوق العباد کی بات چل رہی تھی، بندوں کے حق کی بات چل رہی تھی۔ بندوں کے حق میں ایک پورشن تو کلیئر ہو چکا ہے کہ آپ کو احسان کا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب کیا بچا؟ آپ کو زبان سے کیا کرنا ہے کہ انہی لوگوں کو زبان سے تکلیف، انہی کی بات چل رہی ہے ابھی بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اللہ نے لوگ کا لفظ استعمال کیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ تو داخل ہیں، اور مزید یہ کہ غیر مسلم بھی اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر اہل کتاب یعنی جو غیر مسلم، اہل کتاب یہود اور نصارہ، ان سے بھی اگر آپ کی بحث ہو تو کیسے ہو؟ بہترین طریقے سے، آپ کی زبان میں بہترین پن ہو، آپ کی زبان اچھے سے چل رہی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو۔ اور یہ بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے اچھا سلوک کیا کہ اسے کھانے کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کو دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مار دیا کسی کو، اگر قید بھی کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے سلوک سے متاثر ہو کر کدھر آ رہا ہے؟ اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ تو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ جیسے ہی آپ احسان کر رہے ہیں اپنے چیزوں سے، ویسے ہی آپ اپنی زبان سے بھی احسان کا معاملہ کریں، اور اپنی زبان میں بھی اچھائی پیدا کریں، آپ کی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ زبان کا جو زخم ہوتا ہے کہاں لگتا ہے؟ منہ پہ نہیں، دل پہ۔ زبان کا زخم کہاں لگتا ہے؟ دل پر، اور دل کا زخم آسانی سے مندمل، آسانی سے اس پر کچھ مرہم نہیں لگتا ہے، لگا کے دیکھ لیں، وہ دکھے گا نہیں، وہ ایسا بالکل اندر چوٹ لگتی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ زبان سے، زبان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے دے تو میں کیا دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت۔ اور کیا چاہیے آپ؟ کیا چاہیے؟ صرف دو ہی چیزوں کی حفاظت کرنی، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، اور آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بہت عظیم جگہ مل رہی ہے۔ بتائیے کتنا چھوٹا سا اللہ نے سودا کر لیا، اتنی بڑی جنت کا اتنا چھوٹا سا سودا کیا ہے اللہ نے، صرف اور صرف کیا؟ اور اس کی بھی ہم ارے چھوڑیے کیا کریں گے حفاظت کر کے، چلتا ہے اتنا یہ چلے گا نہیں، یہ کبھی نہیں چلے گا، اور پھر آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اس سے کلیئر ہوا ان کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ، میں نے دلیل دی ابھی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ابھی دیکھیے تھوڑا سا اللہ نے ذکر کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اب دیکھیے عبادت کیسے تھے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا کرنا ہے؟ اور آپ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے، اب میں دوبارہ وضاحت کروں اس کی، یعنی نماز قائم کرنا ہے ہر ارکان واجبات کو مکمل کر کے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، واجبات کو، ضروری چیزوں کو، رکنوں کو مکمل کر کے، اس میں کمی نہیں ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ اور نماز میں کیا پیدا کرنا ہے؟ خشوع پیدا کرنا ہے، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو لوگ اپنی نماز میں خشوع وآتوا الزکاۃ، اور کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ مال کا کیا ہے؟ مال کا حق ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہے کہ آپ اسے ادا کریں۔ اچھا زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد میں داخل ہو جائے گا، جبکہ اقامت صلاح کس میں داخل ہے؟ حقوق اللہ میں داخل ہے، کیونکہ زکوٰۃ آپ کسے دیتے ہیں؟ اللہ کو نہیں، کسے؟ لوگوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ پہلی شریعت میں بھی تھا، پہلی شریعت میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ ان کے یہاں بھی نماز قائم کی جاتی تھی اور زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شریعت کو ہی اس چیز سے خاص کیا گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کون گنائے گا؟ بند کریے، اب بتائیں۔ پہلا تو چھوڑ ہی دیا آپ، ٹھیک، تعبدون الا اللہ لا تعبدون۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنے عہد لیے ہیں؟ 8۔ اب ان سب کو پورا کرنا ہے، ان میں سے ایک میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟
آپ تھوڑے پر ایمان لا رہے ہو، تھوڑے کو ریجیکٹ کرو، اللہ کو ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہو یہ کر لیتے ہیں وہ، جیسے بعض لوگ لوگوں کا حق مار کے کہاں بیٹھتے ہیں، وہاں پہلی صف پہ بیٹھے، لوگ حق مار کے سود وود کھا کر کیا مسجدیں بنوا رہے ہیں. یہ سب چیزیں صحیح نہیں. یہ کیا ہے، تھوڑے پہ ایمان لانا ہے اور تھوڑے کو کیا کرنا ہے، تھوڑے سے کفر کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم محفوظ رکھے. آگے بڑھتے ہیں. ثم تولیتم، پھر تم نے کیا کیا، تم نے منہ پھیر لیا. تم نے منہ پھیر لیا. تولا یعنی کہ منہ پھیرنا، کسی چیز سے منہ پھیر لیا آپ نے. لیکن آپ نے منہ پھیرا ہے، مطلب ابھی چانسز ہیں کہ آپ کو آواز دی جائے تو آپ واپس آ جائیں. چانسز ہیں نہیں ہیں؟ بتائیے. یہ آپ منہ پھیر کے گئے نا، مطلب اپنے پیروں سے گئے نا. ہو سکتا ہے دل میں کیا ہو، ابھی کچھ باقی ہو رمق، ابھی دل میں ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ باقی ہو سکتا ہے. تولا کا معنی ہے تم پھر گئے. تم پھر گئے کیسے؟ اپنی باڈی سے، لیکن ابھی دل میں بھی آ جائے واپس. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. وانتم معرضون، لیکن تمہارا پھرنا کیسا تھا کہ یہ دل سے پھرے ہو، تم اعراض کرتے ہوئے پھرے ہو. اللہ نے آگے ذکر کر دیا کہ تم نے منہ تو موڑا، تم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا، ان میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑا، کچھ پر ایمان لایا اور کچھ چیزوں سے منہ پھیر لیا. اور منہ بھی کیسا پھیرا؟ دلی منہ پھیرا ہے آپ نے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہے، بلکہ دل سے چھوڑا ہے آپ نے ان چیزوں. وانتم معرضون، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جانتا ہے، آپ کے دل کی حالت کو جانتا ہے. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. الا قلیلا منکم، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کے جو تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، ان کا ذکر نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، کہا تم میں اچھے لوگ بھی تھے. الا قلیلا منکم، لیکن وہ اچھے کتنے تھے؟ تھوڑے تھے. مگر تم میں سے تھوڑے لوگ جو تھے انہوں نے منہ نہیں پھیرا. یعنی کہ تم میں سے، یعنی کہ اب اللہ نے کیا ہے، ثم تولیتم، کس سے مخاطب ہے اللہ؟ یہود مدینہ، مدینہ میں رہنے والے یہود. یعنی تمہارے اسلاف میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھا کام کیا، اور تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہود سے کیا ہوئے، مسلمان ہوئے. جیسے عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام یہ کیا تھے؟ یہ یہود سے ہٹے اور پھر کیا اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ کیا تھے؟ یہودی تھے. ثم تولیتم الا قلیلا، اب یہ قلیل میں داخل ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. تم میں سے جو تھوڑے تھے انہوں نے منہ نہیں پھیرا اور نہ ہی انہوں نے اعراض سے کام لیا. جب حق آ گیا، ثابت ہو گیا، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا. وانتم معرضون، لیکن وانتم معرضون اس حال میں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اعراض کر رہے تھے، بچ رہے تھے. تو سمجھ میں آیا؟ تولا معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھر جانا. یہ کون سا پھرنا ہے؟ یہ اپنے جسم سے پھرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جسم پھرا ہے، دل نہیں. لیکن یہاں کون سا، ابھی کوئی چانسز بچ سکتے تھے، لیکن یہ لوگ یہود جو پھرے وہ کیسے پھرے؟ اعراض کرتے ہوئے، بچتے ہوئے. بچنے کا مطلب یعنی دل سے انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا. اللہ نے اسی کو واضح کیا، ثم تولیتم وانتم معرضون، تم پھر تو گئے اور کیا کرتے ہوئے؟ اعراض کرتے ہوئے اور بچتے ہوئے. اللہ رب العالمین کے تعلیمات سے اگر ہم کبھی کبھی بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دل سے بچ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے واپس آ کر اللہ رب العالمین کو خوش کریں. ہمارے یہاں بھی تولیت داخل ہے کہ ہم بھی منہ موڑ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی کبھی کبھی منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل اس چیز کو گوارا نہ کرے. ہم اپنے نفس لوامہ کو مضبوط کریں کہ وہ ہمیں ملامت کرے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ ہمیں ابھارے کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے، آپ آ جائیے، واپس آ جائیے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ نے چاہے جتنا بڑا جرم کیا ہو، آپ کے جرم اتنے کم ہیں جتنی اللہ کی مغفرت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اتنے زیادہ گناہ لے کر آ جاؤ، اتنے زیادہ گناہ لے کر آ جاؤ اور پھر میرے سامنے آ جاؤ، توبہ کر لو، کیا کرو گے؟ اللہ مجھے کیا پاؤ گے؟ غفور اور رحیم پاؤ گے. یہ تو رب العالمین کا اعلان ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں. لہذا اگر کبھی بھی ہو جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ آپ تعلیمات سے پھر جائیں، لیکن اعراض نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل سے آپ اس چیز کو ریجیکٹ نہ کریں. معرضون کا مطلب سمجھ میں آئے؟ اعراض کرنا، بچنا. آگے بڑھتے ہیں. میں آیت کے پہلے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہوا یہ جب اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. کہ کون کون سے؟ کیا نام تھا؟ اوس اور خزرج. میں نام لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لفظ یاد رہے. اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، اور یہی قبیلے جو تھے جو انصار کے تھے. یہ انصار کے قبیلے ہیں دو.
یہ کیا تھے؟ مشرک تھے. ٹھیک ہے. انصار کے دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. یہ دونوں لڑتے رہتے تھے، دونوں لڑتے رہتے تھے، یہ ان سے لڑتے وہ ان سے لڑتے. اب مدینہ میں 3 یہود کے قبیلے تھے. کتنے؟ 3. بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. کتنے قبیلے ہیں؟ 3. بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ بھی لکھو، لکھ دیتا ہوں. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے. اب ان کی وجہ تسمیہ آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ 3 قبیلے تھے، یہ یہود کے 3 قبیلے تھے. یہ قبیلے جو تھے یہ یہود کے، اور یہ اوس اور خزرج یہ انصار کے 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے. انصار کون؟ جو اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب آئے مدینہ میں، جب وہاں مکہ کو چھوڑ کر آئے مدینہ میں، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی. اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. انصار یعنی مددگار لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا؟ اب ان میں سے 2 نے تو اوس سے کر لیا اور ایک نے خزرج سے معاہدہ کر لیا، بات چیت کر لیا. اچھا، کیا بات چیت تھی؟ کہ تم پہ حملہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے، تم پہ حملہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے. اب دیکھیے بات چیت کر لی. اب کیا ہوتا تھا؟ اب جب اوس کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو خزرج حملہ کرتے تھے اوس کے اوپر، تو یہ ان کا کیا کرتے تھے؟ ساتھ دیتے تھے، ہتھیار فراہم کرتے تھے اور چیزیں دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ایک یہودی کیٹیگری ادھر ہے، ایک یہودی کیٹیگری ادھر ہے. اب کیا آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ادھر والے ادھر کو ماریں گے، یعنی یہودی کو مار رہا ہے نہیں مار رہا ہے. اب دیکھیے یہود میں سے کچھ نے ادھر کیا، کچھ نے ادھر کیا، ہیں تو دونوں طرف کون؟ مدد بھی کون کر رہے ہیں؟ جنگ میں بھی کون شریک ہے؟ یہودی. اب یہودی کس کو مار رہا ہے؟ یعنی یہودی کو مار رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک عہد لیا تھا ان سے، کہا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، کسی کا آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، اور کسی کو گھر سے نہیں نکالو گے، یعنی کہ کسی کو ملک سے نکال دیا، کسی کو شہر سے نکال دیا، نہیں کرو گے ایسا. اور سب نے قرار کیا تھا ہاں ٹھیک ایسا نہیں کریں گے. اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اچھا، اب جب لڑائی ہوتی تھی تو اب قیدی بھی بنتے ہوں گے. اب جب قیدی بنتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں فدیہ دے کر چھڑا دو، فدیہ دے کر چھڑا دو. اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آئے، اور ہو سکتا ہے کچھ ہلکی پھلکی نوک جھوک سے ہو جائے، وہ قیدی ہو گیا، تو تمہیں کیا کر دینا ہے؟ اسے فوراً فدیہ دے کر آزاد کر دینا ہے، کیونکہ ان کے خون تمہارے خون کیا ہے؟ آپس میں حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ حرام خون ہے. جیسے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے. ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ایک مسلمان دوسرے کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ مال پر اور نہ ہی جان پر. اسی طرح یہود بھی آپس میں تھے کہ نہ وہ کسی کی جان پر، کسی کے مال پر اور کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے تھے. ایسے ہی حکم جیسے ہمیں حکم. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب دیکھیے یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ایک حکم اور تھا کہ اگر کوئی قیدی آ جائے تو کیا کر دینا. اب انہوں نے لاسٹ والے پہ عمل کیا اور شروعات والے چھوڑ دیے. قتل تو کریں گے، لڑیں گے، خون بھی بہائیں گے اور سب کو نکال بھی دیں گے. اگر کوئی قیدی ویدی تو فوراً ہاں بالکل چھڑانا ہے. کیوں؟ اور پھر پوچھے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے قیدیوں کو چھڑاؤ. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ قیدیوں کو چھڑاؤ. قیدی آئے فوراً چھڑا دو، کیسے بھی وہ چھڑا دو. بالکل کرتے تھے. اور قتل جو کیا تم نے اپنے ہی ساتھی کا قتل کر دیا تم نے. ایک یہودی نے دوسرے یہودی کا قتل کر دیا. تو یہ والی چیز کہاں ہے؟ تو اللہ نے اسی چیز کی تنبیہ اس آیت میں کی ہے جو پھر آج آنے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، میں نے پس منظر بیان کر دیا، یہی آ رہا ہے اس میں. اب بس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، ہلکی سی وضاحت رہے گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو. اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، تم سے عہد. میثاق بولتے ہیں کسے؟ عہد کو. شاید میں اس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. لا تسفکون دماءکم، عہد کیا لیا؟
لا تسفکون، سفک اور صفح دو لفظ ہیں، سین فا کاف اور سین فا ہا، یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ بہانا، خون بہانا. ان کا معنی کیا ہے؟ خون بہانا. لا تسفکون دماءکم، تم سب خون اپنے نہیں بہاؤ گے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے. لا تسفکون، تم سب نہیں بہاؤ گے، دماءکم، تم سب کے خون، یعنی کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے. کلیئر؟ ایک حکم، یہ عہد ہے، یاد رکھیں. ولا تخرجون، واو مانے اور، لا تخرجون، تم نہیں نکالو گے، انفسکم، تمہاری جانوں کو، تمہارے لوگوں کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے. یعنی اللہ نے کیسے جوڑا ہے تعلق کو کہ وہ تمہارے لوگ ہیں، سب میں تم کر کے کہا کہ وہ بھی جن کو تم نکال رہے وہ بھی تم ہو، جن کو تم قتل کر رہے وہ بھی تم ہو. سب کے لیے کہا کم کا لفظ استعمال کیا ہے، سب کو گھیرے میں لے کر یہ احساس دلانے کے لیے کہ سب کیا ہو، آپس میں کیا ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو. ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، تمہاری جانوں کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے. ٹھیک ہے، دو حکم، کتنے حکم ہو گئے؟ ثم اقررتم، پھر تم سب نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم کیا دے رہے تھے؟ گواہی بھی دے رہے تھے. ثم اقررتم، اور پھر تم سب نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم گواہی بھی دے رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. اقرار بھی ہو چکا ہے اور عہد بھی لے چکا ہے. ثم انتم، پھر تم سب نے، ہاؤلائی، ترجمہ کریں، کوئی کون کرے گا یہاں پہ ترجمہ؟ تھوڑا عجیب ترجمہ. ثم انتم ہاؤلائی، نہیں، ہاؤلائی مانے یہ سب، پھر تم سب یہ سب. ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر تم سب، ٹھیک ہے، پھر تم سب یہ سب، تم سب قتل کرتے ہو. یہ سمجھ میں نہیں ہے نہیں. ثم انتم، پھر تم سب، ہاؤلائی سے پہلے یا چھپا ہوا ہے، وہ دکھ نہیں رہا ہے. ثم انتم یا ہاؤلا، پھر تم سب، اے یہ لوگو، مطلب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے لوگو یہ سب، اے یہ لوگو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو. اب ثم انتم تقتلون ہے، ثم انتم تقتلون ہے. یا ہاؤلا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگو، یہ اللہ مخاطب کر رہا ہے. تم کہہ کے پہلے تو ضمیر لگا دی اللہ رب العالمین، تم کہہ کے آگے سے جوڑا ہے، اور پھر یا ہاؤلا کہہ کے انہی لوگوں کو جو وہاں موجود ہیں انہیں مخاطب کیا ہے. ثم انتم، پھر تم سب، اے لوگو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم من دیارہم، تم میں سے ایک جماعت کو تمہارے گھروں سے. ٹھیک ہے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم میں سے ایک جماعت کو کیا کرتے ہو، ان کے گھروں سے کیا کر دیتے ہو، نکال دیتے ہو. اب دیکھیے جرم، دو عہد لیے اور دونوں جرم انہوں نے کر دیے. ابھی تیسرا عہد بھی لیا تھا لیکن وہ ابھی آ رہا ہے. لیکن دو جو چیزیں تھیں وہ تیسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بھائی کوئی آئے آپ کے پاس، قیدی کیوں آئے؟ جب کچھ گڑبڑ کرو گے تبھی تو آئے گا. ہاں، آپس میں قید کون ہوتا ہے بھائی؟ آپس میں کون قید ہوگا جب آپ لڑو گے؟ اللہ نے تو اس لڑائی کو منع کر دیا، اللہ نے اس لڑائی ہی کو منع کر دیا. نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا، دونوں جرم کیے، جو عہد لیے گئے تھے وہ دونوں جرم تم نے کیے، قتل بھی کیا ایک دوسرے کو، اور پھر ایک جماعت کو کیا کیا، ان کے گھر سے نکال دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ جو میں نے چیزیں ذکر کی تھی اب وہ چیزیں صادق آ رہی ہیں، مطلب جو میں نے واقعہ ذکر کیا تھا وہی اب اپنے ذہن میں اس خاکے کو رکھیں. کیا ہوا تھا؟ اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مدد کی. آگے فرمایا اللہ نے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کیا کر رہے تھے تم؟ تظاہرون علیہم، تم سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے ان کے خلاف. تظاہر مانے
اچھا تظاہر معنی کیا ہوتے ہیں بتائیے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ ظاہرہ سے. ٹھیک ہے, ظاہرہ معنی ظاہرہ, ارے اردو کا لفظ ہے تو ظاہرہ معنی, ارے بولیے نا. ہاں کون بول رہا ظاہر؟ ہاں ظاہر ہو نا. ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز, اب یہ ظاہر ہاں بلند ہو جانا کسی کے اوپر. ظہور مانے غلبہ, آپ ظاہر ہو گئے, مطلب آپ نے اس کے اوپر, آپ اس کے اوپر غالب آ گئے. ٹھیک ہے نا, اس چیز پر کیا ہو گیا؟ غالب آ گئے. تظاہرون, تم ایک دوسرے پر کیا ہو رہے تھے؟ غالب آ رہے تھے. ایک تو غالب ہونے کا معنی ہے اس میں, اور ایک کیا ہے؟ تظاہرون علیہم, مدد کا معنی بھی ہے اس میں. تم ایک دوسرے کے خلاف مدد کر رہے تھے. بالاسم, کیسے؟ گناہ کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے. اسم بولتے ہیں معصیت کو, اسم بولتے ہیں معصیت یعنی گناہ کو. عدوان بولتے ہیں الاعتداء علی الغیر, دوسرے پر زیادتی کرنا. عدوان کسے بولتے ہیں؟ دوسرے پر زیادتی کرنے کو. عدوان دشمنی, دوسرے پر زیادتی یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے دشمنی کر رہے ہیں. ہر گناہ کیا دشمنی ہے؟ نہیں. لیکن کیا ہر دشمنی گناہ ہے؟ ہاں ہے. دشمنی کیا ہے؟ دوسرے پر زیادتی کرنا گناہ ہے. ہاں, لیکن کیا ہر گناہ دشمنی ہے؟ نہیں, لیکن ہے. نفس پر ہے زیادتی, وہ نفس سے دشمنی ہے. نفس پر آپ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسم بولتے ہیں معصیت کو, گناہ, اور عدوان کسے بولتے ہیں؟ دوسرے پر زیادتی کرنا. یہ دوسرا کون بنتا ہے؟ ہمارا نفس بن جاتا ہے. آپ اس پر زیادتی کرتے ہیں, گناہ کرتے. تو کبھی تو اسم یہ کیا ہے؟ گناہ, اور عدوان دوسرے پر زیادتی کرنا. اسم اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دشمنی ہو, اور لیکن دشمنی ہے تو وہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ گناہ. یہ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اب دیکھیے وہی چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کر, اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اسارا, قیدی ہو کر, تفادوہم, تم انہیں فدیہ دے کر کیا کر دیتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو. فدیہ نہیں, تھوڑا سا پیسہ لے کر, ہاں مال دے کر کیا کر دیتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ فدیہ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, یہ والا کام تو کر رہے ہو تم بہت اچھے سے, حالانکہ حرام تو تم پر یہ تھا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, اور یہ چیز حرام تھی کہ تم انہیں نکالو. انہیں باہر نکال ہی کیوں رہے ہو لڑائی کے لیے؟ خون بہا ہی کیوں رہے ہو؟ تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا. یہ قید ہو کر کیسے آ رہے ہیں تمہارے پاس کہ تم اس پر عمل کر رہے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب, تو کیا تم ایمان رکھ رہے ہو کتاب کے کچھ حصے پر؟ وتکفرون ببعض, اور تم کفر کر رہے ہو کتاب کے کچھ حصے سے. یعنی کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر تو کہہ رہے ہو ہاں یہ صحیح ہے, من مانی اسے بولتے ہیں ہم. کیا من مانی؟ جیسے ہم چلاتے ہیں دین میں من مانی, اپنا والا دیکھ لیا اور باقی والا چھوڑ دو. اپنی من مانی جہاں چل رہا ہے یہاں یہ, جیسے مان لیجیے کبھی کوئی کسی سے پوچھنے آتا ہے, سوال کرنا, وہ سوال پوچھتا ہے تو اگر اس کی منمانی والا جواب ملتا ہے تب تو جی ارے بھائی بڑے اچھے تھے وہ, ارے. لیکن اگر منمانی والا جواب نہ ملے, یعنی کیا کیا بتا رہے تھے وہ صحیح تھے, وہ والے بھی تھے, ان سے جو پوچھا تھا وہ صحیح تھے. یہ کیا ہے؟ یہ منمانی والا دین ہے, ایسے یہود کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب, اب مرضی چلا رہے تھے, اپنے لڑے سب. اور دیکھو کتاب کے ہم ایمان لاتے, دیکھیے ابھی اللہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں. کیا کہ جب قید ہو کر آئے تو کیا کر دو, اسے چھڑا دو. قید ہو کر آئے چھڑا دیا ہم. قید ہو کر آیا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھڑا دو, ہم نے حکم پر فوراً عمل کیا. اور وہ والا جو حکم تھا, جو میثاق لیا تھا, اللہ نے عہد لیا تھا, وہ سب بالکل بالائے طاق رکھ دیا. اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو کیا ہوگا اس کا بدلہ جو تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے, الا خزي في الحیات الدنیا, مگر دنیاوی زندگی میں رسوا ہوتا ہے, مگر وہ دنیاوی زندگی. چنانچہ یہ جو قبائل ہیں ان کا بہت برا حشر ہوا. ایک کو تو نکال کے باہر کر دیا گیا, ایک کے اوپر قبضہ کر لیا, کچھ کو نکال کے باہر کر دیا گیا اور کچھ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. آپ کو ذلت اور رسوائی مل رہی, کہاں مل رہی ہے؟ دنیا میں دنیاوی ذلت اور رسوائی ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ایک کتاب کے بعض حصے پر ایمان لا کر بعض حصے کو چھوڑ دینا, یہ آج مسلمانوں کی رسوائی کا بھی ذریعہ ہے اور وجہ ہے. اگر مسلمان رسوا ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ منمانی چلاتے دین.
ہاں منمانی چلاتے ہیں اور اپنی عقل چلاتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کو فالو نہیں کر کے اپنے دل کی سنتے ہیں کہ دل کی سنتا ہوں میں، دل کی مانتا ہوں. تو یہ دل کی ماننے والی چیز نہیں. یہاں پر آپ کو اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو ایسا بنانا پڑے گا عادی کہ آپ ایسی چیزوں کے عادی بن جائیں کہ ٹھنڈ میں بھی آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں بہت ٹھنڈے جماعت میرے اوپر سے ہٹ گئی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، نہیں. اگر جماعت کے لیے راستہ ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. پھر وہی ہے اپنی منمانی چلائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں ارے یہیں پڑھ لیں گے، نہیں. آپ کو کہاں جانا ہے؟ مسجد جانا ہے. مسجد جا کر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں ہم جماعت بنا لیں گے. تو مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ بند کرا دو، تالے لگا دو ان پر. تو ہم کیا کرا رہے ہیں؟ ہم اپنی منمانی چلا رہے ہیں. ہم بھی تو یہود بن رہے ہیں، ہم نے بھی تو انہی کے طرز اختیار کر لیے. اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تو تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ مگر بدلہ یہ ہوگا کیا؟ الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ اسے دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی ملے گی. ویوم القیامہ، اور حالانکہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، یردون، انہیں لوٹا دیا جائے گا الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب. اتنے کیا مل رہا ہے بھائی؟ آپ کیا کر کے مل رہا ہے؟ آپ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو کسے کیا کر رہے ہو؟ کفر کر رہے ہو. آپ کہیں گے بھائی ہم انسان ہیں، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں، ہم بھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کی کسی بات پر عمل، تو کیا ہم بھی اسی میں داخل ہیں؟ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تمہارا پھرنا کیسا ہے، یہ دلی پھرنا، میں آ رہی بات، یہ دلی پھرنا نہیں ہے. جس وقت دلی پھرنا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ دنیاوی زندگی کی رسوائی بھی آپ کو مل کر رہے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پیچھے کی آیت سے جوڑیں. میں نے اس لیے بار بار اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کا یہ پھرنا جو ہو رہا ہے یہ دلی پھرنا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بھی یہ وعید ہے. لیکن اگر دلی پھرنا نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، تو آپ واپس بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ غافل نہیں، اللہ کو غافل مت سمجھو جو تم لوگ کر رہے ہو. یعنی کہ تھوڑے سے پر ایمان لا رہے ہو اور تھوڑے کو ریجیکٹ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کیا ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان. اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. پھر اللہ نے آخری میں اس کو واضح کیا، کہا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے. اور کس کے مقابلے میں خریدا ہے؟ آخرت کے مقابلے. یعنی آخرت کو بیچ دیا اور کیا خرید لیا؟ اور اللہ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو لے لیا اور کہا کہ تمہیں کیا مل رہی ہے؟ اب جنت. ہمیں کیا مل رہی ہے؟ جنت. انہوں نے آخرت کی جتنی نعمتیں تھیں سب کو بیچ دیا، سب کو بالائے طاق رکھ دیا. اور کس کو اوپر رکھا؟ دنیاوی زندگی کو. اور یہ سب کام کیوں کرتے تھے؟ وہ میں نے بہت اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. کیا کس کے لیے کرتے تھے؟ تھوڑے سے مال کے لیے. میں نے بتایا تھا کتاب میں تحریف کر رہے ہوتے تو کس لیے کرتے تھے؟ تھوڑے سے فتویٰ لکھوا دیتے تھے، تھوڑے سے مال کے چکر میں یہی سب کرتے تھے نا. اللہ نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب. اب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. خفف معنی ہوتے ہیں ہلکا کرنا. فلا یخفف تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو. ولا هم ينظرون اور نہ ہی وہ لوگ مہلت دیے جائیں گے. انظر معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہلت دینا. انظر معنی مہلت دینا، مہلت یعنی ڈھیل. اور وہ لوگ ڈھیل نہیں دیے جائیں گے. تو دنیاوی زندگی کی بھی رسوائی ملی اور آخرت کی بھی زندگی کی بھی رسوائی ملی. تو یہ یہود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہودی کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے. یہ قرآن ہمارے لیے ہے. تو اس سے ہمیں نصیحتیں یہی حاصل کرنی ہے کہ جو بھی اللہ نے ہم سے عہد لیا ہم انہیں پورا کریں. جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ کرنے کو ہم کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں آگے بڑھتے جائیں، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتے جائیں. اور اگر کبھی ہم اعراض کر بیٹھیں، اگر ہم کبھی کوئی کام چھوڑ بیٹھیں، ہمارے بشریت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے، تو اگر چھوڑ بیٹھیں تو پھر واپس آئیں. اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے سب کو. اللہ کو پتہ ہے کہ سب غلطی کرتے ہیں، لیکن اللہ سب سے زیادہ محبوب ان لوگوں کو رکھتا ہے جو ریپینٹ کرتے ہیں، جو واپس آتے ہیں، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.